معزز حضرات کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ارشادات سبحان اللہ جمعۃ المبارک والے دن خاص طور پر مسجدوں میں خوب ذوق و شوق کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ ائمہ کرام، علماء کرام، مشائخ اعظام سبحان اللہ جو مذہبی اسکالرز ہیں الحمدللہ وہ اپنے فرائض منصبی کو ادا کرتے ہیں۔ یقیناً ناظرین کرام، کیا ہم بھی ان کے جو اتنی محنت کر کے اتنی تیاری کر کے فرائض منصبی کو ادا کرنے کے لیے علماء کرام، مشائخ اعظام اور یہ مذہبی اسکالر اپنے اپنے فریضے کو سر انجام دیتے ہیں، کیا بحیثیت مقتدی ہونے کے کیا ہم بھی اپنے فریضے کو ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم بھی بر وقت مسجد میں جمعۃ المبارک کی نماز کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں؟ حضرات کرام، یہ وہ سوال ہے جو آج میں نے اور آپ نے اپنے آپ سے کرنا ہے۔ یقیناً حضرات کرام، ایک عرصے سے بلکہ پیارے کریم آقا علیہ السلام کی اس ادا کو یعنی جمعۃ المبارک والے دن خاص طور پر میں بچپنے سے جوان ہوا، آپ بھی بچپنے سے اس عمر میں پہنچے تو آپ نے بھی دیکھا کہ مساجد کے اندر جو جس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں پہلے زمانے میں اسی لینگویج کے اندر گفتگو ہوتی ہے، یا پھر کم سے کم بھی جو انٹرنیشنل لینگویجز ہیں، انگلش ہے، اردو ہے، جب عربی ہے، یہ کسی بھی زبان کے اندر جو ہے وہ میسج دیا جاتا ہے، اور میسج کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور پیغامات سنائے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، ان پیغامات کو سننے کے لیے ہم تن تیار ہو کر کون کون گھر سے نکلتا ہے؟ بہت کم آج میرے معاشرے کے اندر ایسے ہیں جو سوائے بڑے بزرگوں کے جو اس تیاری سے، اس ذوق سے، اس شوق سے گھر سے، اس نیت سے گھر سے نکلتے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک والا دن ہے، ہم نے مسجد میں جانا ہے، مسجد میں جا کر آج امام صاحب نے، ہمارے عالم صاحب نے، ہمارے پیر صاحب نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے جو بھی آپ کے وہاں کے امام صاحب ہیں، یقیناً وہاں پر وہ تیاری کر آتے ہیں اور جمعۃ المبارک کے اندر آپ کو ایک رہنمائی دیتے ہیں، ایک پیغام دیتے ہیں کہ اپنے نئے ویک کا آغاز اس انداز سے کرو، اور جو گزرا ہوا ویک ہے اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو۔ ناظرین کرام، دیکھیں 5 وقت دن میں نماز ادا کی جاتی ہے، 5 وقت میں پھر ہفتے والے دن، خاص طور پر ہفتے میں ایک دن جمعۃ المبارک والا دن، جس میں اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں کہ یہ پورے ویک جو ہے اپنے کام کاج کے اندر مصروف ہوتے ہیں، تو جمعہ والے دن خاص طور پر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جب مسجد میں جائیں تو ایک دوسرے سے مصافحہ بھی کریں، ایک دوسرے سے ملے بھی، ایک دوسرے کے معاملات زندگی بھی ایک دوسرے سے شیئر کریں، اور ایک دوسرے کے اگر غلطیاں کوتاہیاں ہو چکی ہیں، ایک علاقے میں رہتے ہیں، ایک محلے میں رہتے ہیں، ایک بستی میں رہتے ہیں، وہاں ایک دوسرے سے اگر کسی بھی لحاظ سے ناراضگی ہو چکی ہے، سب ایک دوسرے سے گلے ملیں اور دوبارہ سبحان اللہ اپنے نئے ویک کا آغاز کریں۔ لیکن ناظرین کرام، اب جمعۃ المبارک کی وہ اہمیت، وہ اس انداز سے آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم نہیں دیکھ رہے، ہم اس کی اہمیت کو کھو رہے ہیں، اور پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ تو اس سے کونسوں دور ہوتی چلی جا رہی ہے، اس لیے کہ جس ماحول میں جس وہ پرورش پا رہے ہیں وہاں تو جمعے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے کہ جمعۃ المبارک والے دن ظاہری بات ہے بچے بچپن سے اس ملک میں پیدا ہوئے، اسکول سسٹم میں تھے، اس کے بعد GCSE تک جو ہے وہ کنٹینیوسلی، اگر تو بچے بڑے ہیں تو ماشاءاللہ اسکول کے اندر جو بڑے ہیں تو باقاعدہ ان کے ہاں جمعے کا کوئی اہتمام بظاہر تو نہیں ہے، لیکن شاید انڈیویجولی طور پر کہیں اہتمام ہوتا ہو، لیکن ناظرین کرام اب وہ بچے بھی دور ہیں اور بڑے ہیں تو وہ تو دور ہوئی، وہ بھی اگر اس اہمیت کو اپنے گھروں میں اجاگر نہیں کریں گے جمعے کی تو پھر بڑا افسوسناک معاملہ آنے والا ہے۔ ہم جو خاص طور پر جو دور اندیش لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سے پہلے سے اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یقین جانیے کبھی کبھار میں سوچتا ہوں اس بارے میں کہ جمعۃ المبارک والا دن پہلے زمانے میں ہم بچپنے میں تھے، ہمارے وقت میں آتا تھا تو کس انداز سے تیاری کی جاتی تھی، آپ کے وقت میں ہوگا تو کس انداز سے جمعۃ المبارک کی تیاری اور یہ سب کچھ، اب جو ہے وہ ہم اس کی اہمیت کو کھو رہے ہیں، اور پھر خاص طور پر پھر جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں وقت سے جانا ہے، جانے کے بعد امام صاحب
صاحب نے، آپ کے عالم دین نے، انہوں نے ایک اچھا پیغام دینا ہے، اس پیغام کو سننے کی سننے کا ایک ذوق ہوتا تھا، سننے کا ایک شوق ہوتا تھا۔ اب ہمارے ہاں ٹہل ٹہل کر جاتے ہیں تو آخری وقت میں جاتے ہیں، اور آخری وقت میں بس جب امام صاحب اللہ اکبر کریں اور بس امام صاحب جلدی سے آئے بھی آخر میں، وہ جلدی سے کوشش کرتے ہیں کہ جلدی سے امام صاحب جو ہے نماز پڑھائیں، اور جلدی سے ہم جو ہے کوشش یہ ہوتی ہے کہ سلام یہاں ہو، ایک سلام مسجد سے باہر ہو، اور پھر جو لوگ مسجد میں جاتے بھی ہیں تو وہ پیچھے جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو خاص طور پر ناظرین کرام، میرا دل آج یہ چاہ رہا تھا کہ میں اس موضوع پہ بات کروں کہ خاص طور پر اس سے پہلے بھی میں نے جمعۃ المبارک کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق میں گفتگو کیا کرتا ہوں جمعے والے دن، کہ بھائی جمعۃ المبارک کی اہمیت کو سمجھیں۔ اس دن اللہ کی طرف سے خاص رحمتیں، برکتیں، سعادتیں ایمان والوں کو دی جاتی ہیں، لیکن اگر ایمان والے نیت کر کے گھر سے نکلیں، لیکن اگر اسی طریقے سے جس طرح دوسرے دن آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تو آپ بھی اسی طرح جو ہے اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر حالانکہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جمعۃ المبارک، دیکھیں زور کی نماز کے 4 فرض ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جمعۃ المبارک والے دن 2 کی تقصیر کر دی، یعنی کہ 2 کم کر دیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے معاملات زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اس کے لیے بیٹھ جاؤ، اس کے لیے بیٹھو، سنو غور سے، اور ایک دوسرے سے شیئر کرو اپنے معاملات زندگی میں اگر کہیں گڑبڑ ہو چکی ہے، چاہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، حقوق العباد سے ہے، تو اس کے لیے ذرا فکر کرو۔ یہ ایک دن اللہ کریم یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والے اس کے لیے سوچیں، سوچ و بچار کریں، غور و فکر کریں، اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم نے پورے ویک میں 5 وقت کی نماز کس دن ادا نہیں کی، اور ہم نے اگر ادا نہیں کی تو کیوں ہم سے رہ گئی ہے، ہم نے اس کے لیے فکر کرنی ہے۔ ہم نے پورے ویک قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی تو کیوں نہیں کی، ہم نے پورے ویک گزر کیا، پورا ہفتہ گزرا، اور ہم نے ایک بار بھی پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام بھی پیش نہیں کر سکے۔ اپنے گناہوں سے ایک مرتبہ بھی سچی توبہ کی توفیق نہیں ملی، پورا ہفتہ گزر گیا، اور ہم نے ایک دفعہ بھی بیٹھ کر صحیح معنوں میں توجہ اور یکسوئی سے اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کی کہ یا ہم شیئر تو بہت کرتے ہیں، میں بیمار ہوں، میں پریشان ہوں، میں یہ معاملہ ہے، میرے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ ہاں، بابوں کے پاس جا کر ادھر جا کر ادھر جا کر گھنٹوں وہاں گزار دیں گے، اور وہاں ان کے پاس بیٹھ جائیں گے اور ادھر ادھر اپنے وقت ضائع کریں گے، حالانکہ جس بارگاہ سے سب کچھ ملنا ہے، جس بارگاہ سے اس بابے کو مل رہا ہے، جس بارگاہ سے سب کو مل رہا ہے، اس بارگاہ میں ہمارا کوئی ہم لو نہیں لگاتے۔ تو اس لیے ناظرین کرام، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، اور یہ افسوس سے اور درد دل سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ افسوس کے ساتھ آج میرا معاشرہ جو ہے جمعۃ المبارک کی اہمیت اور فضیلت کو کھو رہا ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ براہ کرم جب بھی جمعۃ المبارک آئے تو اس کے لیے خاص طور پر آپ پریپیئر ہو جائیں، تیار ہو جائیں۔ سبحان اللہ، رات شب جمعہ خوب درود و سلام کا اہتمام کریں، جمعۃ المبارک والے دن خاص طور پر صبح کا آغاز کریں، اور سبحان اللہ سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ یقین جانیے، میں نے تو اپنے بزرگوں کو، اپنے ہم عصر اپنے دوستوں کو دیکھا کہ وہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیا کرتے تھے جمعہ والے دن، خاص طور پر وقت سے مسجد میں جاتے تھے، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرتے تھے، مسجد میں جا کر بیٹھ کر دعائیں کیا کرتے تھے، اتنا اللہ سے تعلق جوڑا کرتے تھے اگر پورے ویک میں کہیں کمزور ہو جاتا۔ لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں، اور پھر اپنی آنے والی نسلوں کے بارے میں کیا آپ کو فکر نہیں ہوتی؟ کیا آپ اس کے بارے میں کبھی سوچتے نہیں ہیں؟ ہاں، یہ تو آپ کو درد ہوتا ہے کہ یار ہمارے بچے نسلیں، ہم دین سے ان کے تعلق کیسے جوڑیں گے؟ تو ناظرین کرام، اس کے لیے ہمیں عملی طور پر اترنا ہوگا، اور خاص طور پر اپنے گھروں کے اندر اس بات کو اجاگر کرنا ہوگا جس کا میں نے آغاز کیا تھا، کہ اپنے گھر کے اندر آپ اس بات کو، اپنی فیملی میں، اپنے خاندان میں اس بات کو اجاگر کریں کہ آج جو ہمارے لوکل امام صاحب نے جو ہمیں پازیٹیو پیغام دیا ہے، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ ویسے تو تقریباً علماء کرام پازیٹیو پیغامات دیتے ہیں، لیکن جہاں پر نفرتوں کی بات کی جاتی ہے تو ظاہری بات ہے اس کو ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دیں۔ لیکن یہ تو ایک چیدہ بہت کم کبھی سننے کو ملتی ہے، لیکن الحمدللہ اب شعور پیدا ہو چکا ہے، ویسے بھی شعور تھا، لیکن یہ کہ اب اس پہ وقت ضائع کرنا، علماء کرام جو ہے اب ماشاءاللہ اس انداز سے، ایک پازیٹیو انداز سے وہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں اس بات کی اہمیت کو اجاگر کریں کہ آپ کے امام صاحب جو لوکل پیغام دیا، آپ اپنے محلے والے سے پوچھ لیں کہ اس جمعے کی امام صاحب نے تقریر کیا کی تھی، اس جمعے میں امام صاحب نے بیان کیا تھا،
پتہ ہی کسی کو نہیں ہوگا. اور اگر جو جا کر بیٹھ کر جنہوں نے سنی بھی ہوگی تو انہوں نے پوچھو, بولا بہت سونی تقریر کی تھی سی امام صاحب نے, بڑی چنگی تقریر کی تھی سی. بھائی کے گل کی تھی سی, بات کیا کی امام صاحب نے کیا پیغام دیا, امام صاحب نے کیا میسج دیا. لاسٹ ٹائم مجھے یہاں کال کی, ہمارے کالر ہیں, ان کے ایک بیٹے نے, محمد نے, تو میں نے اس سے پوچھا بیٹا یہ بتاؤ کہ آپ کے امام صاحب نے کیا میسج دیا تھا. تو اس نے بچے نے بتایا کہ امام صاحب نے ہمارے آج ڈرگ کے بارے میں اسپیچ کی تھی انگلش میں. تو دیکھیں یہ ہوئی بات. تو ینگسٹر اگر جائیں گے تو کچھ نہ کچھ سیکھیں گے, ان کے کانوں میں بات پڑے گی, ان کو وہ کچھ سنیں گے, کچھ رہنمائی ملے گی. اس لیے فتنوں کا دور ہے, اور فتنوں کے دور کے اندر جن کا تعلق مسجد سے, علماء سے اور بزرگان دین سے جن کا تعلق ہوگا تو انشاءاللہ وہ فتنوں سے بچے رہیں گے, ان کی نسلیں بھی بچے رہیں گی. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے گھروں کے اندر آپ سب خاص طور پر جمعے کی میسج, خاص طور پر جمعے کی جو اہمیت ہے, آپ کے لوکل امام صاحب جو بھی آپ کو پیغام دے اس پیغام کو غور سے سنیں اور پھر اپنے گھر میں آ کر شیئر کریں کہ آج امام صاحب نے اس موضوع پر بات کی تھی. گھر میں آ کر اپنی بہن کو بتائیں, گھر میں آ کر اپنی بیٹی کو بتائیں, گھر میں آ کر اپنی وائف کو بتائیں کہ آج ہمارے امام صاحب نے اس موضوع پہ بات کی تھی اور ہمیں یہ رہنمائی دی تھی, اور ہم کیا کر رہے ہیں, ہمیں اس پہ کوشش کرنی چاہیے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے, ہمارے یہاں بس یہ کوشش ہوتی ہے کہ امام صاحب جلدی جلدی جان چھڑائیں اور بس فٹافٹ عربی خطبہ پڑھے, اور ہمیں سمجھ ویسے ہی کچھ نہیں آ رہی ہے, کیونکہ ہم تو ایک رٹے رٹائے والے معاملات ہیں نا, کہ بس امام صاحب عربی میں خطبہ کریں گے, ہاں کیونکہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی, اور نہ ہم نے کبھی کوشش کی کہ عربی خطبے میں کہا کیا جاتا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہ بڑا درد دل ہے, میں نے جیسے کہ ذکر کیا کہ سیٹرڈے والے پروگرام میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ ہمارے نکاح بھی ہو چکے ہیں, آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ نکاحوں میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ برکت کے لیے پڑھا جاتا ہے یا واقعتاً اس میں بھی کوئی پیغام ہے. اگر برکت کے لیے پڑھا جاتا تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پھر آیت الکرسی پڑھی جاتی یا کوئی اور سورہ مبارکہ پڑھ دی جاتی, لیکن اس کے اندر کچھ آیات کا انتخاب کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے جمعے کے خطبے کے اندر بھی خاص طور پر جو علماء کرام, خاص طور پر میرا تو طریقہ یہی ہے, جو گفتگو ہوتی ہے اسی سے متعلق وہی آیات اور وہی احادیث مبارکہ جو ہے ہم خطبے میں بیان کرتے ہیں. مجھے اس لیے کہ مجھے یہی پتہ ہے کہ میرے قوم کے لوگ جو ہے ان کو اللہ کرے جو ہے وہ اس میدان میں بھی کچھ دین کا ذوق رکھیں اور دین کو سیکھیں تاکہ عربی کو بھی سمجھیں. لیکن افسوس کے ساتھ ناظرین کرام میں یہ درد دل سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ براہ کرم آپ اپنے گھر میں اس بات کو اجاگر کریں کہ آپ کے لوکل امام صاحب نے کیا پیغام دیا, اور خاص طور پر آپ نے ان کے پیغام کو سننے کے لیے وقت سے جانا ہے. دیکھیں الحمدللہ اس ملک کے اندر اب تو خواتین کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, خواتین کے لیے نماز کی جگہیں موجود ہیں, باقاعدہ پردے کا اہتمام موجود ہے, اور پھر باقاعدہ گاڑیاں موجود ہیں, کتنا اچھا انتظام ہے, تو خواتین بھی جا کر سن سکتی ہیں. اس لیے وہ گھر جو دین سے دور ہیں یا وہ گھر جن کے گھروں میں دین نہیں ہے, اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کا تعلق مسجد سے نہیں ہے. تو اس لیے براہ کرم ہم سب نے فکر کرنی ہے, اور انشاءاللہ یہ میری بات آپ 4 جمعے اس پر عمل کریں. آپ 4 جمعے اپنی لوکل مسجد میں جائیں اور پھر آپ کا ذہن ابھی کا دیکھیں اور 4 ویک کے بعد پھر آپ اپنا ذہن دیکھیں. انشاءاللہ کتنی تبدیلی آئے گی, آپ کے بچوں میں تبدیلی آئے گی, آپ کے اندر تبدیلی آئے گی. لیکن ہمارے ہاں ذوق یہی ہے کہ جمعے کی 2 رکعت پڑھنی اور نکل کے بھاگ جانا ہے. تو اس لیے براہ کرم اپنی لوکل مسجد میں ضرور وقت سے جائیں اور اپنے امام صاحب کے پیغام کو ضرور سنیں, اور یقیناً وہ پیغام یہی ہوگا, اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہوگا, پوزیٹیو اتحاد و اتفاق کا پیغام ہوگا, معاشرے کی اصلاح کے اوپر ہوگا, مختلف موضوعات پر علماء کرام تیاری کر کے جاتے ہیں. تو اس لیے براہ کرم میں یہ گزارش کروں گا کہ اس اہمیت کو سمجھیں. انشاءاللہ بقیہ میں ایوری فرائیڈے جو ہے الحمدللہ اس کے بارے میں توجہ دلاتا ہوں آپ کی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علماء سے, مساجد سے اور دین داروں سے, بزرگان دین سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, تاکہ ہم اور ہماری نسلیں دین پر استقامت اختیار کر سکیں. کیونکہ دین پر استقامت اختیار کے لیے دین کا ماحول ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ ناظرین کرام یہ ضروری نہیں ہے دین کا ماحول ہونا, لیکن اس دور کے اندر خاص طور پر جو فتنوں کا دور ہے کہ قدم قدم پر انسان کو دین سے دور کرنے والے اسباب موجود ہیں, دین سے دور کرنے والے آلات موجود ہیں. اب اس کی وجہ سے انسان وقتی طور پر دین سے دور ہو جاتا ہے. اور پھر اب آپ نے تیسری اور آخری بات میں نے جو آپ کو اشارہ دیا وہ یہ دیا کہ اگر آپ نے پورے ویک, یہ جمعے سے پچھلے جمعہ جو آپ کا گزر گیا ہے, آپ نے پورے ویک اگر قرآن کی تلاوت نہیں کی تو اس پر آپ کو رجوع کرنا چاہیے, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے, کیونکہ قرآن کل شکوہ کرے گا اللہ کی بارگاہ میں. اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی خاص طور پر آپ نے پورے ویک درود و سلام ہی نہیں پڑھا, پورے ویک آپ نے کوئی توبہ استغفار نہیں کی, پورے ویک آپ نے کوئی ایک لمحے بیٹھ کر توجہ اور یکسوئی کے ساتھ دعا نہیں مانگی اپنی بیماری سے متعلق, اپنی پریشانی سے متعلق, پورے ویک میں ایک دفعہ بھی آپ نے تہجد کا اہتمام نہیں کیا,
تو یہ ایک وہ باتیں ہیں جن پر مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ نفس کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگار سیاکار کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔